السلام علیکم ناظرین گرامی۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے بگڑے ہوئے حالات کو دیکھ کر اپنے بچوں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو قاضی شریح کے پاس حفاظت کی غرض سے بھیج چکے تھے۔ تاریخ کی کتب میں یہ بھی آتا ہے کہ محمد اور ابراہیم دونوں ہی معصوم تھے۔ ان کو بھی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد شہید کر دیا گیا۔ روضۃ الشہداء میں ملا حسین کاشافی نے اس واقعہ کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے ان دونوں شہزادوں کو یہ کہہ کر قاضی شریح کے پاس بھیج دیا تھا کہ بیٹو تم ادھر ٹھہرو، میں تمہارے چچا ہانی کی رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ آتا ہوں۔ وہ دونوں اسی لمحے سے اپنے باپ کے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، دن گزرا پھر رات گزری، حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے واپس نہ آنا۔ وہ واپس آئے، بچے پریشانی میں کچھ کھا پی نہیں رہے تھے۔ قاضی شریح بھی بچوں کی حالت دیکھ کر آہ بھر کر سر جھکا لیتے، کیونکہ وہ بچوں کو اصل بات بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ 2 دن کچھ نہ کھایا اور انتظار کیا، اور انتظار طویل ہو گیا تو ابراہیم نے اپنے بڑے بھائی سے کہنے لگا کہ بھائی خدا جانے کہ ابا جان کب آئیں گے، میں تو مدینے کی گلیوں اور دوستوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اڑ کے مدینے پہنچ جاؤں۔ میرے دوست کیا کہیں گے کہ ابراہیم ہمیں کوفہ جا کر بھول گیا۔ ایسی ہی معصوم باتیں آپس میں کرتے۔ جس دن قاضی سن کر شریح اور ان کے گھر والوں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا، اسی دوران میں کوفے کی گلیوں میں یہ اعلان ہونے لگا کہ جو کوئی مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس پر جاسوس بچوں کو ہر طرف تلاش کرنے لگے۔ اب قاضی شریح سے نہ رہا گیا اور وہ دل تھام کر بڑی پریشانی کی حالت میں شہزادوں کے ساتھ عرض کرنے لگا، میں افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اور ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے اور تمہارے دامن چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اور تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے، ان سب کے سب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چپکے سے مدینے سے چلے جاؤ۔ اگر میں مزید تمہیں یہاں ٹھہراؤں تو کسی بھی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا، میں نے سنا ہے کہ آج باب الاراکین سے ایک قافلہ مدینہ روانہ ہونے والا ہے۔ ان دونوں کو وہاں لے جاؤ اور کسی ہمدرد اور محب اہل بیت کے سپرد کر کے اس کو حالات سے آگاہ کر دینا اور تاکید کر دینا کہ ان دونوں کو بحفاظت مدینے پہنچا دے۔ اسد جب ان دونوں کو لے کر مدینے پہنچا تو پتہ لگا کہ قافلہ کچھ دیر پہلے ہی چلا گیا۔ وہ بچوں کو لے کر تیزی سے آگے بڑھا اور جب قافلے کی گرد نظر آئی تو بچوں کو قافلے کی گرد دیکھ کر کہا کہ وہ دیکھو قافلے کی گرد نظر آ رہی ہے، تم لوگ جلدی سے جا کر ان میں مل جاؤ، میں واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا اور بچے تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ ہائے، مگر تھوڑی دیر بعد گرد غائب ہو گئی اور انہیں قافلہ نہ ملا۔ معصوم بچے ان حالات اور تنہائی سے گھبرا کر رونے لگے۔ ابن زیاد کا اعلان سن کر مال و متاع کا لالچ رکھنے والے سپاہی بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بچوں کو پکڑ لیا اور ابن زیاد کے پاس
پہنچا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو تب تک جیل میں رکھو جب تک میں امیر المومنین یزید سے پوچھ نہ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں، جیل کے داروغہ کا نام مشکور تھا، وہ محب اہل بیت تھا۔ ان بچوں کی بے بسی پر بہت ترس آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بچوں کی جان بچانی ہے، چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ رات کے اندھیرے میں بچوں کو جیل سے نکال کر اپنے گھر لے آیا، کھانا کھلایا، اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور انہیں قدسیہ کی راہ پر لگا کر کہا کہ تم لوگ اسی راستے پر چلتے جاؤ، جب قادسیہ پہنچ جانا تو کوتوال سے ملنا اور اسے میری انگوٹھی دکھانا اور سارے حالات بتانا۔ وہ ہمارا بھائی ہے، وہ تم لوگوں کو بحفاظت مدینہ پہنچا دے گا۔ دونوں بچے قادسیہ کی راہ پر چل پڑے، مگر چونکہ انہیں بھی اس چھوٹی عمر میں شہادت سے سرفراز ہونا تھا، اس لیے وہ راستہ بھول گئے۔ رات بھر چلنے کے بعد جب صبح ہوئی تو دونوں بھائی گھوم پھر کر اسی جگہ پہنچے جہاں سے کوفہ کے باہر قادسیہ کے راستے پر چلے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کے معصوم دل دہل گئے۔ وہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں پھر کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس نہ پہنچا دے۔ انہیں قریب ہی ایک کھوکھلا درخت نظر آیا۔ دونوں اسی درخت کی آڑ میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لونڈی پانی بھرنے آئی۔ اس نے جب بچوں کو دیکھا تو قریب